خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ وہ لوگ جو بڑے غور سے کلام کو سنتے ہیں اور جو کلام کو بار بار سنتے ہیں، اور وہ لوگ جو کلام سن کر خدا کی بڑی قدرت کو ریسیو کرتے ہیں، معجزات، شفا، خوشی، شادمانی کو، اور بہت ساری گواہیاں بھی بتائی جاتی ہیں، ٹیسٹمنیز ہوتی ہیں جن کو ہم ریکارڈ کر کے آپ تک نہیں پہنچا پاتے ہیں، مگر خداوند سب کچھ جانتے ہیں۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں۔ آج کا دن آپ سب کے لیے سلامتی کا اور برکت کا دن ہو، خوشی اور شادمانی ایمانداروں کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ مگر بہت سارے لوگ جو مایوسی میں جا چکے ہیں اور ایک ایسی دلدل میں پھنس گئے ہیں، وہاں سے نکل نہیں پا رہے۔ ایک ایسی حالت ہے جو آپ کی خاندانی زندگی اور آپ کی پرسنل زندگی میں ایک ایسا معاملہ ہے جو حل ہی نہیں ہو رہا اور جس سے آپ باہر نہیں آ پا رہے۔ پرسنلی کلام سننے کے بعد آپ ضرور وہ شیئر کریں اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ شیئر نہیں کریں گے، آپ سوچیں گے میں دعا کر کے آزاد ہو جاؤں گا، آزاد ہو جاؤں گی، آپ نہیں آزاد ہوں گے، کیونکہ اگر آپ نے آزاد ہونا ہوتا ابھی تک آپ ہو گئے ہوتے۔ اگر آپ ابھی تک آزاد نہیں ہوئے، آپ کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کلام سن کے اگر میرے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتے، کسی اور خادم کے ساتھ جس کے ساتھ آپ زیادہ اٹیچ ہیں، اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، کیونکہ شیئر کرنا اور پھر اقرار کرنا اور معافی مانگنا یہ بہت ضروری ہے۔ بہت دفعہ رہائی جو ہے، شفا جو ہے، آزادی جو ہے، یہ اسی سے ہوتی ہے۔ تو آپ اس ٹائم میں سے ضرور گزریں، اس عمل میں سے اور اس کام میں سے گزریں آپ، کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر مجھ سے کرنا چاہیں، آپ ضرور پرائیویٹ میں میرے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر مجھے میسج کریں، مجھے بتائیں کس معاملے میں آپ پھنس گئے ہیں اور نکل نہیں پا رہے ہیں، تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اور پاک روح موجود ہے جو ہم سب کا مددگار ہے، آپ کو رہائی بخشے گا۔ خدا چاہتا ہے اس کے لوگ آزاد رہ کر زندگی کے دن گزاریں۔ میں نے کہا برابر ڈاکو آزاد کر دیا گیا، وہ آزادی آپ کی اور میری آزادی تھی، رہا کر دو، اس کو رہا کر دیا گیا، وہ رہا ہو گیا۔ اس کی جگہ پہ یسوع مسیح صلیب پر چڑھا، جیسے آپ کے لیے اور میرے لیے، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں۔ پھر یاد رکھیں ایک بڑا بھید ہے، اس کو سمجھیں کہ صلیب پر جو جان دی وہ خدا نہیں ہے۔ بہت دفعہ پوچھیں صلیب پر کس نے جان دی، تو وہ کہتے ہیں خدا نے صلیب پر جان نہیں دی۔ یہ رانگ ٹیچنگ ہے۔ اور اس بات کو سمجھیں کہ جس نے وہ صلیب پر جان دی وہ کریٹر نہیں ہے جو صلیب پر جان دے رہا ہے۔ اگر وہ صلیب پر جنگ ہے تو یہ بھی یاد رکھیں خالق کی اور مخلوق کی کبھی جنگ نہیں ہوا کرتی۔ خالق تو خالق ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے، وہ کبھی مخلوق کے ساتھ جنگ نہیں کرتا۔ کریشن کے ساتھ کریٹر کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں صلیب پر جو جان دی وہ ایک انسان ہے، ایک انسان نے صلیب پر جان دی۔ جنگ جو ہوئی وہ ایک انسان کی اور ابلیس کی ہوئی، اور یاد رکھیں کہ انسان جیت گیا، ابلیس ہار گیا۔ صلیب پر ابلیس کی بڑی ہار ہے اور انسان کی جیت ہے، اور وہ جو جیت ہے انسان کی، وہ آپ کی جیت ہے، اور وہ جیت کر اس نے وہ جیت آپ کو اور مجھے دے دی، مفت دے دی ہمیں، فری ہے یہ، اور آپ جیتے ہوئے ہیں اور ابلیس ہارا ہوا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بڑا بھید ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم روحانی جنگ میں ہیں۔ اگر آپ روحانی جنگ میں ہیں تو یسوع مسیح نے صلیب پر کیا کیا؟ وہ جو آپ جنگ میں ہیں وہ آپ اپنی ہی ذات، اپنے نفس کی جنگ میں ہیں۔ یاد رکھیں
ابلیس سے آپ جیتے ہوئے ہیں اور ابلیس ہارا ہوا ہے، وہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ عبرانیوں کے خط میں 2 باب اور اس کی 14ویں آیت میں اس نے کہا اس نے ابلیس کو تباہ کر دیا، ابلیس کو اس نے تباہ کر دیا۔ تو آپ کو اس نے جیت جو اس نے صلیب پر جیتی، اس نے وہ جیت کا اعلان آپ کے لیے کیا ہے۔ ایک انسان جیتا ہے، ابلیس ہارا ہوا ہے۔ ابھی آپ کی جنگ ابلیس کے ساتھ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ابھی آپ کی جنگ ابلیس کے ساتھ نہیں ہے، آپ جیتے ہوئے ہیں، ابلیس ہارا ہوا ہے۔ تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے کیا؟ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ جو میری اپنی ہی زندگی کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جن سے میں ہارا رہتا ہوں، ان کے اوپر فتح حاصل کروں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، خدا باپ کو گڈ مارننگ کرتے ہیں، خدا باپ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ اپنی فتح کا اعلان کریں۔ خدا باپ کی گود میں بیٹھ کر اپنی فتح کا اعلان کریں، اور آج کے دن کے لیے ابلیس کے خلاف ناکامی، بے چینی، نا امیدی، آنسو اور سسکیوں کا اعلان کریں، اور اپنے لیے کامیابی اور برکت، سلامتی، اقبال مندی اور سرفرازی کا اعلان کریں، اپنے لیے بھی اور اپنے گھرانے کے لیے بھی۔ اور آپ جیتے ہوئے آگے بڑھیں اور فتح مند زندگی گزاریں۔ اور کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس نے بڑی قدرت کے ساتھ، اور جس کو ابلیس کو موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دیا، ابلیس کو تباہ کر دیا۔ ابھی وہ ہارا ہوا ہے، آپ جیتے ہوئے ہیں۔ اور ایک گود ہے، خدا باپ کی گود، جس میں آپ محفوظ ہیں۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کی گود میں محفوظ ہوتا ہے، جب تک وہ چھوٹا ہوتا ہے، پیو گودی چکی پھرتا ہے، اسے کوئی نہیں مارتا۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، پھر وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، پھر وہ کھیلتا ہے باہر بچوں میں، پھر وہ روزانہ یا کبھی کبھی مار کھا کے آتا ہے، کندھوں نے منو مارے ہے، اس لیے کہ وہ خود اپنے باپ کی گود میں نہیں ہے۔ ایماندار بھی جب تک خدا کی گود میں ہیں، آپ محفوظ ہیں۔ جب تک آپ خدا کی گود میں ہیں، آپ محفوظ ہیں۔ دشمن آپ کے سامنے شرمندہ سا کھڑا رہے گا، نظریں جھکا کے رکھے گا۔ جیسے ہی آپ خدا کی گود میں سے نکلیں گے، وہ آپ کو آنکھیں دکھائے گا ابلیس، اور آپ کو ڈرائے گا بھی، اور پھر مارتا بھی ہے۔ وہ ایسے نہیں آتا، چور نہیں آتا چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کے لیے۔ اور یسوع نے فرمایا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ پہلے وہ ایمانداروں کو دور لے جاتا ہے، ایسا ایسا دور لے جاتا ہے، دور لے جا کے مارتا ہے۔ خدا باپ کی گود میں کبھی وہ آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہاتھ لگانا تو بڑی دور کی بات ہے، نظر اٹھا کے آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اس کی گندی نظر پڑتی بھی نہیں ایمانداروں پر۔ تو خدا کی ہی نظر رہے گی آپ پر۔ آپ خدا باپ کی گود میں بیٹھے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور جس یسوع نے ابلیس کو تباہ کر دیا ہے، اس نے آپ کو بڑی فتح بخشی ہے، اور یہ فتح ہی نہیں، صرف یہ اس سے بڑھ کر غلبہ بھی ہے۔ فتح کا اعلان کریں، اپنی فتح کا اعلان کریں۔ جو ہارے ہوئے ہیں، میں نے کہا جو دل میں، جو اس طرح سے دس گئے ہیں، جن سے نکلا بھی نہیں جا رہا، ایسی مشکل میں ہیں، زندگی عذاب ہو گئی ہے ایماندار، رہائی نہیں پاتے۔ آج میں آپ کے لیے آزادی کا اعلان کرنے لگا ہوں، مگر ضرور آپ شیئر کریں کسی خادم کے ساتھ اس بڑی مشکل کو، اور جو آپ سے غلطی اور خطا ہوئی اس کا اقرار کرنا اور معافی مانگنا کسی کے سامنے کہ میں معافی چاہتا ہوں۔ کلام میں لکھا ہے تم اپنے گناہوں کا ایک دوسرے کے سامنے اقرار کیا کرو۔ تو کسی خادم کے ساتھ شیئر کریں کہ میں اس پرابلم میں ہوں، اس حالت سے نکلتی نہیں، میرے لیے آزادی کا اعلان کریں، دعا کریں۔ تو اقرار کرنا بہت ضروری ہے، اقرار کرنا، معافی مانگنا، معافی مانگیں تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں۔ پیارے آسمانی باپ، میں ان لوگوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں،
اور جو لوگ دکھ اٹھاتے چلے جاتے ہیں اور سال ہر سال سے مصیبت میں، مشکل میں، اور آزاد نہیں ہوتے اور رہائی نہیں ہوتی، اور گناہ ہے، پوشیدہ گناہ کی ایسی حالتیں ہیں جو اندر ہی اندر کھاتی جاتی ہیں ایمانداروں کو، توفیق بخش دے تیرے لوگ تیرے حضور اقرار کر سکیں، معافی مانگ سکیں، پاک ہو جائیں، آزاد ہو جائیں، رہائی پائیں، خوشی اور شادمانی ہو۔ خدا اپنے لوگوں کو برکت دے، برکت دے۔ خدا تو برکت کا خدا ہے، اور جو بیماری میں دکھ اٹھاتے ہیں انہیں بھی رہائی بخش دے، آزاد ہو جائیں، آزاد ہو جاؤ یسوع کے نام سے، اور ساری لعنتی تاثیروں ان لوگوں کو چھوڑ دو اور دور ہو جو یسوع کے نام سے۔ تاریکی کی ساری قوتیں اور بدی کی تاثیریں دور ہو، نکلو ان کی زندگیوں سے اور دور ہو یسوع کے نام میں۔ خدا انہیں آزاد کر دیجئے، رہائی دے دیجئے، بیمار شفا پائیں، تیرا نام جلال پائے۔ خدا لوگ تیری گود میں بیٹھ کر، ابو جی بچے آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے زندگی کے دن گزاریں، شادمانی ہو، خوشی ہو، اور خدا اپنے لوگوں کو سرفرازی بخش۔ یہ سب کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں خدا آپ کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین، آمین۔